آپ نے جتنے آپ کہتے رہے کہ یہ سب چور ہیں ڈکیت ہیں سارے ہیں یہ ہے وہ ہے، میرے پاس یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، مطلب احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب کے 2 بیلز، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، آپ ان تمام کیسز کا جب ان کے بیل آرڈرز پڑھتے ہیں، جو بیل کے ڈیسیجنز پڑھتے ہیں، جہاں پر بریفلی کورٹ نے میرٹس بھی ٹچ کیے ہیں، پورا نیریٹو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں پر ٹریش ہو جاتا ہے، کیونکہ نیب کے حوالے سے جتنا کام بھی نیب نے کیا ہے، عدالت نے بڑے سنگین سوالات اس کے اوپر اٹھائے ہیں نیب کی کارکردگی کے اوپر کہ نیب کا کیس ہی بڑا فراڈولنٹ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو اس ملک کے اندر کبھی کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں تھا۔ جب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مکمکا تھا، دونوں کے اوپر کیسز تھے۔ یہاں پہ تو حدیبیہ جیسا کیس جو ہے ایک دن بھی میرٹ پہ نہیں چلا، کیونکہ باہر تھے، انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کے اوپر فیصلے لے لیے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اینڈ تک سپریم کورٹ سے بھی فارغ ہو گیا۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہی نیب جو ہے وہ 485 ارب روپے ریکور کر چکی ہے کرپشن کا۔ یہی نیب آصف علی زرداری کے کیسز میں 33 ارب روپیہ ریکور ہے، 33 ارب روپیہ ریکور ہوا ہے، اور یہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ تو زرداری صاحب کی جیبوں سے چلتے پھرتے نیچے گر جائیں گے، اتنا پیسہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، سر سن تو لیں نا، دوسرا یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہیں 7 ارب کا ٹی ٹی او کا کیس جو ہے ان کا نیب کے پاس ہے، ریفرنس دائر ہوا، اب آپ نے ایف آئی اے میں بھیجا، اور نہیں وہ ایف آئی اے والا علیحدہ ہے، وہ رمضان شوگر مل والا ہے جہاں پر اپنے ملازمین کے ذریعے سارا کام کیا گیا۔ دیکھیں دونوں فیک ہیں نا۔ آج عطا طاہر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کلیم بھی کرتے ہیں، وکیل ہیں، یہ کہیں کہ نیب روزانہ کی بنیاد پر ان کیسز کو سنے گا، ٹھیک ہے، یہ التوا نہیں رہیں گے، ان کے وکیل جلد سے جلد گواہوں کے بیانات بند کروائیں گے، آپ اپنا فیصلہ لے لیں۔ جتنے بیل کے ڈیسیجن ہیں یہ سارے پڑھیں، میں حکومت کو کہوں گا پڑھیں۔ ایک منٹ، بیل کے ڈیسیجنز کے اوپر بنیادی قانونی بات ہونی چاہیے۔ میں وہی قانونی بات ہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ایکویٹ نہیں ہوئے، لیکن عدالت نے بیل کا فیصلہ دیتے ہوئے میرٹس ٹچ کیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کھوسا صاحب کے کیس کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ بیل میٹر کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ کیس کے میرٹس کی بنیاد کو اس کو ڈسکس نہ کریں جو کہ ٹرائل کے اوپر اثر انداز ہو۔ جہاں ریفرنس دائر ہے، ویوز آف اتھارٹی کرے گا تو اس کے اوپر تو سوال اٹھیں گے نا، عدالتوں نہیں کرنے ہیں نا۔ دیکھیں جہاں کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے اس کا الٹیمیٹلی فیصلہ بھی تو جو ہے وہ جا کر آپ کا ٹرائل میں ہونا ہے، الٹیمیٹلی ٹرائل میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ دیا اور ان کے بھائی کا، وہ فیصلہ پڑھنے کے بعد واقعی نیب کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیب کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نیب کے ادارے کو، اس کی پروسیکیوشن کو مضبوط کیا، اس کو تگڑا کیا۔ جب نیب کے قانون کو تگڑا کرنے نہیں ایک منٹ، جب نیب کے قانون کو تگڑا کرنے کی بات آتی ہے تو یہ 34 چکوں کا این آر او نکال لیتے ہیں کہ 5 سال بعد نواز شریف اہل نااہل ہیں، 5 سال بعد اہل ہو جائیں، 1 ارب سے نیچے کے کیسز نہیں سن سکتے، یہ فلانے کو سوٹ کرتا ہے، وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہے۔ ٹھیک، شرمیلا صاحبہ دیکھیں ذرا احتساب کی بات اینڈ میں ہوئی ہے، لیکن 33 ارب روپیہ تو دیکھیں آصف زرداری صاحب سے ریلیٹڈ معاملے سے ریکور ہو گیا ہے، تو ان کا بیانیہ تو پھر درست ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا بیانیہ کیا ہے۔ ان کا بیانیہ شروع دن سے یہی ہے کہ اس ملک میں ان کے سوا باقی سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے، اور یہ شروع دن سے یہ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ ملک کے اندر جو ہے آپ آج فوڈ انسیکیور کیوں ہو گئے، کیوں آپ نے پچھلے 11 مہینے کے اندر 1.4 ٹریلین کے فوڈ آئٹمز امپورٹ کیے ہیں۔ وہ ملک جو ایگریرین ملک ہے وہ اب گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے، چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے، پام آئل بھی امپورٹ کر رہا ہے، جو ملک خود کفیل تھا ان چیزوں کے اندر۔ یہ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ ملک کے اندر تاریخی بے روزگاری کیوں ہو گئی ہے، یہ آپ کو نہیں بتا سکیں کہ ملک میں تاریخی غربت کیوں ہو گئی ہے۔ نوکریاں دینے کی آپ نے بات کری، 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریاں آپ نے چھین لیں۔ آپ نے پاکستانیوں کو، اور بلوچستان کا آپ حال دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کا حال دیکھیں، 60 سے 65% لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے مزید نیچے آ گئے ہیں۔ ان کے پاس کچھ اور کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیانیہ لے کر آتے ہیں یہ سب چور ہیں، ہم نے اتنے پیسے لے لیے، ہم نے اتنے پیسے ریکور کر دیے۔ ان کے پاس آج تک وہ چیزیں بھی بتانے کے لیے نہیں ہیں جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے آبجیکشن اٹھائے ہیں، وہ جو کرونا کے حوالے سے جو ان کو پیسے دیے تھے یورپین یونین کے اندر، اور جو کیبنٹ نے اپروو کیے تھے، ان کے پاس 1.5 ٹریلین
وہ خواجہ سعد رفیق ہوں، وہ احسن اقبال ہوں، وہ ہماری پوری قیادت ہو، وہ چاہے وہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جن پہ نیب کے کیسز تھے، نہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، کرپٹ آپ کا لیڈر عمران خان ہے جو آج بھی چھپا ہوا اسٹے آرڈرز کے پیچھے چندہ ہم نے کھا تو گیا فورن فنڈنگ میں، 60 ڈاکومنٹ دیے تھے، 40 سالہ کمائی کا حساب دیا تھا، آپ نے تو قطعی خط دیا تھا۔ مجھے مکمل کرنے دیں، یہ نہ کریں پلیز، I did not speak during your turn۔ آپ نے کورٹ میں ثاقب نثار کو کہا کہ ہماری یہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ ہے، اس نے کہا جی آپ بینیفیشل اونر ہیں، آپ تو ڈائریکٹر نہیں ہیں، آپ ایم ڈی نہیں ہیں، آپ سی ای او نہیں ہیں، آپ کا 400 کنال کا محل، کبھی آپ کہتے ہیں فلیٹ، کبھی کہتے ہیں کہ جنرل پاور آف اٹرنی، آگے نا میری بات پہ، ہمارے کیسز میں سرکاری خرچ کہاں ہیں؟ ہمارے سارے کیسز میں نو کرپشن، نو مس یوز آف اتھارٹی، اور آپ کے منہ پہ پڑے گی چیزیں، ویتنام کے صدر اور وزیر اعظم رہے، پاکستان کے نہیں رہے، ادویات ان کی چوری کر کے پاکستانی عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور چیئرمین نیب کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کھولیں آپ کیسز، آٹا، چینی، ادویات، ایل این جی گیس کے، بتائیں ان کو کہ عوامی پیسے پہ کیسے ڈاکہ ڈالا ہے، بھر کے عوام کا قتل جب آپ عام کی کیا۔ حکومت نہیں ہوگی آٹومیٹکلی سارے کیسز عدالتوں میں چلے جائیں گے، اور شاید نیب بھی آج کی حکومت سے ہی سوالات پوچھنے ہوں گے۔